السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب زندگی شروع ہوگی، آج اس کا ہم نے آخری حصہ پڑھنا ہے اور پھر یہ بک ختم ہو جائے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے میزبان کا نام کیا ہے؟ معانقہ کرنے والے میں کرتے ہی ہوئے صالح نے پوچھا۔ یہ میزبان نہیں، دربان ہے اور ان کا نام رضوان ہے۔ رضوان ہنستے ہوئے بولے، یہاں میزبان آپ ہیں سردار عبداللہ، یہ آپ کی بادشاہی ہے، ذرا دیکھیے تو آپ کہاں ہیں؟ اس کے کہنے پر میں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ میں ایک بالکل نئی دنیا میں داخل ہو چکا ہوں۔ یہاں آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے تھے۔ نئے آسمان اور نئی زمین پر مشتمل یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں یقیناً سب کچھ تھا، مگر اس کے حسین اور کاملیت کو اس کے حسن اور کاملیت کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں تھے۔ صالح میری بے خودی دیکھ کر بولا، سردار عبداللہ، بے خود ہونے کے لیے ابھی بہت کچھ ہے، بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف چلیے۔ رضوان نے ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، چلیے، آپ کی رہائش گاہ کا علاقہ اس سمت میں ہے۔ ہم آگے بڑھے۔ ایک دبیز سرخ رنگ کا قالین اس راستے میں بچھا ہوا تھا۔ ہم اس پر چلنے لگے۔ اس راستے میں دونوں سمت فرشتوں کی قطار تھی، جو ہاتھوں میں گلدستے لیے، ریشمی رومال لہراتے، پھولوں اور خوشبوؤں کا چھڑکاؤ کرتے، سلام اور مرحبا کہتے ہوئے استقبال کر رہے تھے۔ یہ ایک طویل رستہ تھا جو دور تک چلتا جا رہا تھا۔ بچپن میں تصوراتی پرستان اور کوکاف کی کہانیاں شاید سب سنتے پڑھتے ہیں۔ یہ راستہ ایسے ہی کسی پرستان پر جا کر ختم ہو رہا تھا۔ دور سے اس پرستان کی بلند اور بالا تعمیرات نظر آ رہی تھیں۔ یہ عالی شان عمارات اور شاندار محلات کا ایک منظر تھا جو سبزے میں لدے ہوئے پہاڑوں، ان کے دامن میں پھیلے پانی کے فرش اور نیل گوں آسمان کی چھت کے ساتھ ایک خیالی دنیا کا تصور لگ رہا تھا۔ میں نے رضوان سے پوچھا، اس وقت ان گنت لوگ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے پاس کیا اتنا فارغ وقت ہے کہ سب کو چھوڑ کر میرے ساتھ آ گئے ہیں؟ وہ ہنس کر بولے، یہاں وقت رکا ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ دو جنتی جو ایک کے بعد ایک کر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، ان کے اندر آنے میں کافی وقفہ ہوتا ہے، اور جو جنتی ذرا کم درجے کے ہیں وہ تو مہینوں اور برسوں پہلے صدیوں کے وقفے سے اندر آتے ہیں۔ میں نے صالح کی سمت دیکھ کر کہا، نائمہ۔ میری بات کا جواب رضوان نے دیا، سردار عبداللہ، آپ تو بہت پہلے اندر آ گئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ نائمہ اور دیگر لوگ کچھ عرصے ہی میں یہاں آ جائیں گے، مگر اس وقت میں آپ کے کرنے کا یہاں بہت سارے کام ہیں۔ آپ کو اپنی جنت، اپنی اس دنیا، اس کی بادشاہی، یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ اچھا، یہاں اور کون ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے خدام میں سے چند نمایاں لوگ کھڑے ہیں۔ رضوان نے توجہ دلائی تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد قطار میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے ہیں جو اپنے ٹین ایج کی ابتدا میں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلام ہیں، اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لیے قرآن نے موتیوں کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ یہ واقعتاً ایسے ہی تھے، بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ صاف، شفاف اور چمکدار۔ میرا دھیان احساس شکر گزاری کے ساتھ اس ہستی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا جس نے ایک فقیر اور بندہ عاجز کو بہت معمولی عمل کے بدلے میں اس عزت اور سرفرازی سے نوازا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں خود بھی سجدے میں جا گرا۔ میری زبان پر تسبیح کے الفاظ تھے۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک بارش کے قطروں کی سی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صالح نے مجھے میری پیٹھ تھپتھپا کر کہا، عبداللہ، اٹھو اور اس سجدے کی مقبولیت دیکھو۔ میں اٹھا تو ایک حیرت انگیز منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حور اور غلاموں کے چہروں پر
بشاشت اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی، اور ان کی جھولیاں انتہائی حسین موتیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ سولے نے میری حیرت دور کرتے ہوئے کہا، خدا نے تمہاری طرف سے ان کو بخشش عطا کی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے جو آنسو بہے تھے، مگر خدا نے ان کو قبول کر کے موتیوں کی برسات برسا دی۔ یہ ان کے لیے تمہاری آمد پر ایک تحفہ ہے جو ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ ہم دوبارہ چلنے لگے اور آخر کار یہ استقبالی قطار ایک بلند اور بالا دروازے پر ختم ہوئی۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے۔ یہاں سے رضوان واپس لوٹ گئے اور میں اور سولے دونوں اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے۔ جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کر لینے والے لوگ بھی تھے، اور خدا کے دین کی نصرت میں میرا ساتھ دینے والے میرے رفقا بھی تھے۔ ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک در اور کھل گیا ہے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی اتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا صلہ انسانیت کو مل گیا۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہوگی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا۔ وہ آج بھی مجھے نہیں ملے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ سولے سے دریافت کروں۔ وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اسی وقت وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے نہیں مل سکے۔ میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا؟ نہیں، فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ بھی ان کی تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بھی ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر خدا اپنا فیصلہ سنا چکا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بھی اب اس فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ خدا کا عدل بہرحال نافذ ہو کر رہے گا، اور اس کی رحمت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر مبنی ہوتی ہے۔ کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مگر فردوس کی یہ دنیا تو ممکنات کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ سولے جھلا کر بولا، یار تم بہت زیادہ بحث کرتے ہو۔ فیصلہ ہو گیا ہے۔ ویسے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے۔ میں تو تمہیں عرش تک لے جانے آیا ہوں۔ چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں سولے نے غصے میں آ کر مجھ پر طنز کیا تھا یا واقعتاً مجھے مشورہ دیا تھا، تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حمایت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ البتہ اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا۔ میں جو ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا، لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہو گیا جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا۔ کچھ دیر بعد صدا آئی، اٹھو۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظر کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ، آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں لینے آیا ہوں، کچھ دینے کے لیے نہیں۔ اس لیے یہ سوال قطعاً غیر متوقع تھا، تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل میں نے کیا وہ در حقیقت آپ ہی کی توفیق سے تھا۔ اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات تو میرے پاس آپ کی اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ جواب ملا، اچھا کیا کہ ندامت اور عجز لے آئے۔ یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا،
عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں۔ میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجود حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا۔ اس نے میرے اعزاز اور مناقبت بیان کرنا شروع کر دی۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کے حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے سر جھکا کر یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گنہگار کے ساتھ ایسی ہے تو پھر نیکوکاروں کے ساتھ کیسی ہوگی۔ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ، گنہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گنہگار نہیں لکھتا، اور تم نے تو مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی۔ تمہیں تو میں نے وفادار لوگوں میں لکھا ہے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم صولے سے کہہ رہے تھے، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ، میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ میں صاحب جمال اور کمال اور جلال ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے۔ میرے لیے تمہاری بھی اہمیت ہے اور تمہاری اس بات کی بھی۔ لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا اور میں لرزتے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب سے نہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں، نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرے رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پیرایا بیان اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے ہو نہ دوسرے انسان، مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراق میں کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونے کی تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ، یہ تمہاری روداد ہے۔ اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے۔ میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے، ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزل تک پہنچانے کے خواہش مند ہوں گے۔ عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے۔ عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے۔ عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری اس درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے غور کیا، وہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی موجود تھا، بیت اللہ، کعبے کے عین سامنے۔ فجر کا وقت تھا اور مسجد حرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ تو کیا یہ ایک خواب تھا؟ کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟
عبداللہ نے خود سے سوال کیا، مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی۔ وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل، وہ خدا کے سامنے میری حاضری۔ اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ حقیقت سے بھی زیادہ یقینی چیز کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ وہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا اور حقیقت آخرت کی زندگی تھی۔ آسمان سے نور اتر رہا تھا، سفید جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے حرم کی فضا دودھیا ہو رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا مگر اس جگہ دن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی۔ یہ حرم مکہ تھا، اہل ایمان کا کعبہ، اہل دل کا مرکز اور اہل محبت کا قبلہ۔ خدا کے بندے اور بندیاں، ہر نسل، ہر قوم کے لوگ یہاں جمع تھے، خدا کی حمد، تسبیح اور تعریف کرتے ہوئے۔ آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی، مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی۔ عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا، اب اس سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا۔ مالک، قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے۔ قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے دل سے مسلسل دعا اور مناجات نکل رہی تھیں، وہ دعا جس کو قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا۔ مولا، آج لوگ تجھ سے غافل اور بے پرواہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو، جو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ تو مجھے اپنے پاس سے ایسی صلاحیت عطا کر کہ میں تیری ملاقات اور آنے والے دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دوں۔ جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظیم واقعے کی خبر دی ہے، اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا سکوں۔ انسانیت کو معلوم نہیں کہ ان کے پاس مہلت عمل ختم ہو چکی ہے۔ مجھے قبول کر کہ میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں۔ پروردگار، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، اور اگر تو نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کر دے کہ جتنے لوگ ہو سکیں میں انہیں جنت کی راہ دکھا سکوں، انہیں تجھ تک پہنچا سکوں، اس سے پہلے کہ سور پھونک دیا جائے، اس سے پہلے کہ مہلت عمل ختم ہو جائے۔ عبداللہ نے آخری طواف ایک خاص کیفیت میں مکمل کیا۔ ایک تو حرم کا طواف، وہ بھی آخری، پھر رات، جو کچھ دیکھا، اس کے بعد کعبہ، اور وہ کعبہ نہیں رہا تھا جو دوسروں کو نظر آ رہا تھا۔ یہ کعبہ اب اسے عرش الہی کا پیکر نظر آ رہا تھا، مگر وہ ایک انسان ہی تو تھا، پے در پے طواف کر کے شل ہو چکا تھا۔ وہ آخری طواف سے فارغ ہوا، کچھ دیر تک بیٹھ کر کعبے کو دیکھتا رہا، پھر یاس و آس کی کیفیت میں اٹھا اور اپنے دل پر جبر کر کے وہ کام شروع کیا جو اہل دل کے لیے مشکل ترین عمل ہوتا ہے، آخری دفعہ مسجد حرام سے باہر نکلنے کا عمل۔ صبح کی روشنی پوری طرح طلوع ہو چکی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اسی حالت میں باہر کی سمت بڑھ رہا تھا کہ بار بار ایڑیاں گھومتی اور وہ رک کر دوبارہ کعبے کو دیکھنے لگتا۔ پھر اس نے ایک مضبوط فیصلہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے قدرے تیز رفتاری سے آگے بڑھنے لگا، مگر چلتے ہوئے پھر بے اختیاری کے عالم میں گردن گھومی اور الوداعی نظریں بیت اللہ کا طواف کرنے لگی۔
سوائے کعبہ اور رب کعبہ کے کچھ اور نظر نہیں آتا، اور اس صبح سے تو رب کعبہ کا تصور انتہائی گہرا ہو چکا تھا۔ اس نے خواب میں پروردگار عالم کی حضوری کا جو شرف حاصل کیا تھا، اس کے بعد عبداللہ کو کچھ ہوش نہیں تھا۔ ایسے میں خواب کی دیگر تفصیلات اسے کہاں یاد رہ سکتی تھی۔ یہاں یہ ہماری کتاب ختم ہو گئی۔ جب زندگی شروع ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس راستے میں قبول کر لیں۔ اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو صراط مستقیم پر ثابت قدم کر دیں۔ اللہ ہمیں بھی قیامت والے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرنا، اور یا اللہ اپنے تمام اہل و عیال سمیت اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ اللہ جنت الفردوس کے اونچے درجے عطا کرنا۔ یا اللہ اس روز ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ رکھنا، ہم بھی آپ سے ملاقات کریں، آپ کو دیکھیں، اس کریم ہستی کا چہرہ دیکھیں کہ بن دیکھے جس سے آج ہم مانگتے ہیں، جس سے آج ہم فریادیں کرتے ہیں، اپنے دکھ سناتے ہیں، ہمیں بھی اللہ پاک اس روز اپنے کریم چہرے کا دیدار نصیب کرنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔